جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے والد مرحوم الحاج مرزا نبی حسن صاحب ابن مرزا رضی حسن صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ والد مرحوم کی 5ویں ورثی ہے۔ علماء کرام، افاضل حضرات، شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں، اور اب میں آج کی اس مجلس میں سوزخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب کامران عارف اور ان کے ہمرواؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ کے روبرو ہیں جناب کامران عارف اور ان کے ہمنوا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے استقبال کریں۔ ایک سوز کے 4-6 مصرے پیش خدمت ہے۔ شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا زینب کسی صورت تھی سب اس ماہ لقاء زینب کسی صورت تھی سب اس ماہ لقاء کی، اور جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دو پہرن کو در خیام پا اہل حرام بلکتے تھے، زمیں پہ عابد بیمار سر پٹکتے تھے، زمیں پہ عابد بیمار سر پٹکتے تھے۔ بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے، زبان سوکھی تھی کچھ بات کہہ
تھے پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے حسین من چلے اور ہم کو مار چلے کوئی تو کہتی تھی دن سے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد کوئی ملول کوئی نوحہ گر کوئی ناشا کہیں زمین پا باقر تھا اور کہیں سجا فلک پہ غل تھا کہ روح بطول روتی ہے اور سکینہ 4 برس یتیم ہوتی ہے حسین جب کہ چلے وعدے حضرات آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں سب لوگ، اور تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو۔ بھی 2 انجمنیں آ رہی ہیں، جارچا کی بھی انجمن یہاں پہنچنے والی ہے 15 منٹ کے اندر آپ کے پاس، اور نوگاواں سادات کی انجمن آ رہی ہے ایاز جس میں نوحہ خوانی کریں گے، اور جارچا کے انجمن محسن حیدر صاحب نوحہ خوانی کریں گے۔ تو آپ لوگ سب آگے آ جائیے تاکہ بعد میں لوگوں کو دقت نہ ہو، پھر ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس۔ تو سب لوگ آگے آ جائیے پلیز، درخواست ہے نا۔ سب لوگ ادھر آ جائیے، آگے آ جاؤ بیٹا، سب لوگ پیچھے جو بیٹھے ہو لڑکے سب لوگ آگے آ جاؤ، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیے آپ لوگ۔ اور آگے آ جائیے آپ لوگ پلیز۔ یہ بھٹو بھائی، علی بھائی، یہ تار سیمنٹ دیجیے، ادھر کر دی تار سیمنٹ، ادھر کنارے کر دی تار سیمنٹ تھوڑا سا، بس 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 ٹھیک ہے جی۔ دروازہ بھیڑ دیں وہ تاکہ کولنگ رہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ابھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی مجلس الحاج مرزا نبی حسن مرحوم ابن مرزا رضی حسن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں ہندوستان کے نامور اور معتبر ذاکر قائد ملت شیعہ محترم کلب الرشید صاحب قبلہ، جو کہ تشریف لا چکے ہیں، قبلہ موجود ہے یہاں پر، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے ڈسٹرکٹ جج بھی موجود ہیں، اور ہمارے تمام اہم ترین افراد مہمان خانے میں تشریف فرما ہیں۔ ابھی سب تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے، اور پیشخانی میں جیسا کہ آپ کے سامنے موجود اشتہار جناب نسیم الحسن باقری صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو کہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے۔ جناب علی امام صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو کہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور اس کے علاوہ جو پیشخانی میں تیسرا نام ہے جناب کلب رضا رضوی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں سلام عقیدت پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے مجلس کے اختتام پر جناب ایاز عابدی صاحب، جو اس وقت ہندوستان کے نہ یہ کہ مشہور بلکہ ممتاز نوحہ خوانوں میں ہیں۔ اور اگر آج کی تاریخ میں یہ بات ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ابھی وہ راستے میں چند لمحوں میں یہاں پہنچنے والے ہیں، کہ اگر آج کی تاریخ میں آپ ہندوستان سے کوئی نوحہ خوان ایسا پیش کرنا چاہیں جو پاکستان کے نوحہ خوانوں سے مقابلہ کر سکتا ہے نوحہ خوانی میں، تو بلا شبہ آپ ایاز عابدی کا نام پیش کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ ان کا نوحہ سنیں گے، اور جن لوگوں نے سنا ہے انہیں جوگ پورے میں اس سال بھی سالانہ مجالس میں جس طرح سے نوحہ خوانی کی انہی نے، اور پوری دنیا میں جا رہے ہیں، وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب حسن حیدر صاحب جو انجمن پرچم عباس تشریف لا رہی ہے، جارچا کی ہماری انجمن ہے، اس کے صاحب بیاض بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نوحہ خوانی کے فرائض آج یہاں انجام دیں گے۔ اور اب میں مجلس کو بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھانے کے لیے درخواست کر رہا ہوں اپنے بھتیجے سے انوش مہندی سے کہ وہ آئیں اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھ کے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نعرہ صلوات۔ سبھی کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں، نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں۔ تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے، نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ نبی کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ نہ پھول جیسا ہے نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، نہ پھول جیسا ہے نہ کھلتے گلاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت معاب جیسا ہے، جناب جیسا نہ عزت معاب جیسا ہے۔ غدیر آتے ہی کیا ہو گیا میرے بھائی، تمہارا چہرہ تو ٹنڈے کباب جیسا ہے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے انوش مہندی سلمہ کو، جو غدیر کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے۔ مجھے بھی غدیر کے حوالے سے 4 مصرع یاد آ رہے ہیں، آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ یا علی۔ میں خطیب اہل بیت عزت مآب عباس نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کے معروف ترین خطیب جناب عباس نقوی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ قبلہ کے استقبال میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور اب میں انہی 4 مصروں کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں ایک ہندوستان کی ابھرتی ہوئی آواز اور نوجوان چہرہ اردو منقبت کا جناب علی امام عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں
منظوم خراج عقیدت پیش کریں. آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. جناب علی امام آبدی صاحب. ایک بار اور بآواز بلند نعرے صلوات. عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عرفان رضا رضوی صاحب قبلہ چھولت سے تشریف لے آئے ہیں. قبلہ آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور مومنین سے درخواست ہے قبلہ کا بھی استقبال کریں بآواز بلند صلوات سے. حضرات بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت چھوٹی چھوٹی کاوشیں قطعات کی شکل میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا اجازت کے ساتھ. ایک درد مسلسل ہے جو آنکھیں نم ہے، ایک درد مسلسل ہے جو آنکھیں نم ہے، یوں واقعہ کرب و بلا دل پا رقم ہے، یوں واقعہ کرب و بلا دل پا رقم ہے. تو عباس کا رہنے دو علم سامنے میرے، عباس کا رہنے دو علم سامنے میرے. ارے گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. عباس کا رہنے دو علم سامنے میرے، گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. صلوات پڑھ لیجئے مل جل کے محمد و آل محمد. ساری تاریخ ثواب کی مجلس ہے. 4 مصرع حاضر کرتا ہوں موت کے حوالے سے. دیکھیے گا موت کا وقت بھلا کس طرح ٹل سکتا ہے، موت کا وقت بھلا کس طرح ٹل سکتا ہے. ارے دم کسی وقت بھی انسان کا نکل سکتا ہے، دم کسی وقت بھی انسان کا نکل سکتا ہے. اور ذائقہ موت کا ہر نفس کو چکھنا ہے یہاں، ذائقہ موت کا ہر نفس کو چکھنا ہے یہاں. حکم آل نبی کے سچ کی سند ہے یہ مجلسیں. سنیے گا حضرات حاضر کرتا ہوں کہ آل نبی کے سچ کی سند ہے یہ مجلسیں. ان مجلسوں سے کتنے مقدر سنور گئے، ان مجلسوں سے کتنے مقدر سنور گئے.
مجلس حسین کا دنیا سے ہے سوال. ارے 70,000 کل کے وہ منبر کدھر گئے؟ 70,000 کل کے وہ منبر کدھر گئے؟ 70,000 کل کے وہ ممبر کدھر گئے. یہ تھے جناب علی امام آبدی نوگانوی جو اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ کی سماعتوں کو روشن اور منور کر رہے تھے. اور اب اس سلسلے کو کیونکہ مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہے، وقت کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں، مقررین بھی ہیں، شعراء کرام بھی ہیں، تو اس لیے میں خود زیادہ وقت نہیں لوں گا اور 4 مصرے اس حوالے سے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے یہ دراصل امام حسین کمیونٹی سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے. اس سینٹر کا نام ہے امام حسین کمیونٹی سینٹر اور اس سینٹر کی یہ پہلی مجلس ہے جو باقاعدہ و باضابطہ منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام. بلا دیکھیے گا کہ شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام، تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام. شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام. امام حسین کمیونٹی سینٹر میں آپ سن رہے ہیں کہ شعور و فکر و نظر آگہی حسین کے نام، تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام. چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام. میں انہی 4 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں ایک ایسے انسان کو کہ جس کی نظامتوں میں ہم مستقل مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں اور آج ہماری نظامت میں وہ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں اور وہ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگپورے میں بھی ایک مدت سے خدمت انجام دے رہے ہیں نظامت کے حوالے سے. اور جب سے درگاہ عالیہ نجف ہند جوگپورہ اور مزار شہید ثالث آگرہ میری دسترس میں آیا تو وہ آگرے بھی اب ماشاءاللہ سے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب مرحوم کے دوستوں میں بھی ہیں. تو اس حوالے سے دوستی نسلوں منتقل ہو رہی ہے. یہ والد صاحب کے دوست ہیں اور ان کا بیٹا حیدر میرا دوست ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اور اب میں ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم جناب نسیم باقری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے سب کو. حضرات واقعی والد محترم جناب نبی حسن صاحب میرے دوست بھی تھے اور بہت قریب بھی تھے. تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور مولانا کا ہمارا بہت قریبی ساتھ ہے، سب کو معلوم ہے. تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ 4 مصرے تو مجھے ان کے لیے کہنے ہی پڑیں گے. تو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون خاموش رہتا ہے اور کون اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے. دیکھیے مول صاحب کہ خلد بری میں جا کے محرم کریں گے وہ، کیونکہ محرم قریب ہے مول صاحب خاص طور سے آپ کہ خلد بری میں جا کے محرم کریں گے وہ، ان کو خوشی ملے نہ ملے غم کریں گے وہ. علی بھائی دیکھ کہ خلد بری میں جا کے محرم کریں گے وہ، ان کو خوشی ملے نہ ملے غم کریں گے وہ. یہ دنیا سے رخصت ہو گئے نبی تو اس لیے دربار اہل بیت میں سر خم کریں گے وہ. دنیا سے رخصت ہو گئے نبی تو اس لیے دربار اہل بیت میں سر خم کریں گے وہ. حضرات کیونکہ وقت کم ہے، زیادہ پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن 2-3 شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے ایک انتخاب ہے. نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. مولانا داور عباس صاحب قبلہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں.
آئی نسیم. ملاحظہ فرما لیں کہ بس تھوڑی سی توجہ میری طرف کر لیں ماسٹر صاحب کہ آواز یا حسین کی پھر نئے نوا میں ہے. آواز یا حسین کی پھر نئے نوا میں ہے. شبیر تیرے خون کی گرمی فضا میں ہے. آواز یا حسین کی پھر نئے نوا میں ہے. شبیر تیرے خون کی گرمی فضا میں ہے. شبیر تیرے خون کی گرمی فضا میں ہے. چیلم کی شان دیکھ کے ہر شخص کہہ اٹھا زینب تیری دعا کا اثر کربلا میں ہے. زینب تیری دعا کا اثر. چیلم کی شان دیکھ کے ہر شخص کہہ اٹھا زینب تیری دعا کا اثر کربلا میں ہے. آپ دیکھیں یہاں سے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہونٹوں پہ میرے نام علی شام و سحر ہے. ہونٹوں پہ میرے مولا صاحب کہ ہونٹوں پہ میرے نام علی شام و سحر ہے. اس واسطے خوشبو سے معطر میرا گھر ہے. اس واسطے خوشبو سے معطر میرا گھر ہے. ارے قدرت نے دکھایا ہے مجھے روضہ شبیر یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے. سب مل کے بولے یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے. ناپاک کوئی شخص ادھر آ نہیں سکتا. کیوں کہ ناپاک کوئی شخص ادھر آ نہیں سکتا. اس راستے سے اب میرے مولا کا گزر ہے. اس راستے سے اب میرے مولا کا گزر. اب شعر سن لیجئے دعائیں دے دینا. اس بھائی دیکھیں کہ اس راستے سے اب میرے مولا کا گزر ہے. اس راستے سے اب میرے مولا کا گزر ہے. ہر سمت سے آتی ہے صدا صلی علیہ کی. کیا وارث حسین کے آنے کی خبر ہے؟ حیدری دیکھو مجھے نہ معلوم کون بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا. میں تو مولا کی مدح کر رہا ہوں. بہرحال ہر سمت سے آتی ہے صدا صلی علیہ کی. کیا وارث حسین کے آنے کی خبر ہے. میں نے مولانا کی مجلس میں جوگی پورا میں بالکل تازہ کلام پڑھا تھا اور یہ کہہ کے پڑھا تھا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں. لیکن یہاں والوں کے لیے بھی نیا کلام ہے اور بالکل تازہ. اور مولانا جانتے کتنی کامیاب مجلس تھا. نہیں ان کے لیے نیا سب کے لیے ماشاءاللہ بڑی کامیاب مجلس جوگی پورا میں مولانا کی. اس سال مطلب ہر سال ہی ہوتی ہے مگر ان شعروں جو پڑھنے جا رہا ہوں ان شعروں کی وجہ سے بھی زیادہ پبلک کو داد ملی. بہرحال مولانا بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں تو معاملہ ہی بہت اچھے خطیب ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے بچپن کے دوست ہیں ہمارے مولانا. بہت اچھا ماحول بنا دیتے ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں سن لیجئے. بھیا آپ بھی سن لیجئے. معتبر دعائیں چاہوں گا آپ سے کہ سمجھے گا کوئی کیا بھلا رتبہ حسین کا. سمجھے گا کوئی کیا بھلا رتبہ حسین کا. آ کر ملک جھلاتے ہیں جھولا حسین کا. آ کر ملک جھلاتے ہیں جھولا حسین کا. کرتا رہوں گا حشر تلک ذکر کربلا. کیوں کرتا رہوں گا حشر تلک ذکر کربلا. ارے بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. ہائے 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 کرتا رہوں گا حشر تلک ذکر کربلا. بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. راہب کو بیٹے دے دیے فطرس کو بالوں پر. راہب کو بیٹے دے دیے فطرس کو بالوں پر. ارے دونوں جہاں میں ہو گیا چرچا حسین کا. دونوں جہاں میں ہو گیا چرچا حسین کا. دونوں جہاں میں ہو گیا چرچا حسین کا. بس دعائیں دے دینا. شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ دونوں کہ دی ہے دعائیں فاطمہ زہرا نے خلد سے. دی ہے دعائیں فاطمہ زہرا نے خلد سے. جب بھی پڑھا ہے میں نے قصیدہ حسین کا. دی ہے دعائیں فاطمہ زہرا نے خلد سے. جب بھی پڑھا ہے میں نے قصیدہ حسین کا. ارے دنیا میں اس سے بڑھ کے سلا اور کیا ملے. آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے روضہ حسین کا. آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. نعرہ حیدری مل کے لگائے مل کے. نعرہ حیدری
नारे हैदरी, ज़हरा के शौहर, माहौल बनाए ले, ज़हरा के शौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, रोज़े पर बुला ले, रोज़े पर बुला ले, हम तेरे हवाले, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब, और देखिए इन्होंने ये साबित कर दिया जो अभी दावा किया था कि मौलाना की मजलिस से पहले मौलाना की मजलिस को गोया कामयाब बनाने में मेरी शायरी का भी रोल है। तो शायरी का रोल हो ना हो मगर नारों का ज़रूर है। देखिए क्या उम्दा नारे नहीं लगाए, माशाल्लाह से दोनों काम एक साथ किए, है ना। निज़ामत भी कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। और ये नारे अल्लामा इरफान अहमद आबदी की मजलिस से लेकर माशाल्लाह इस हद तक, अभी आप कल्ब रुशैद साहब की मजलिस में भी सुनेंगे इंशाल्लाह इनके नारे। तो इनके नारों की अपनी अलग शनाख्त है और अपनी अलग पहचान है। बहरकैफ आइए हज़रात अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आपने उलमाए किराम को मजलिस से पढ़ते हुए सुना है और देखा है, लेकिन आज हम आपको बहैसियत शायर रूबरू करा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना दिलावर अब्बास साहब क़िबला, हमारे जो जारचा से तशरीफ़ लाए हैं। नौजवान ख़तीब हैं, बेहतरीन ख़तीब हैं, लेकिन उसी के साथ साथ शायर भी हैं। तो मैं 4 मिसरों के साथ क़िबला यहीं खड़े हो जाएं, आपकी मौजूदगी में इजाज़त से आपकी 4 मिसरे पेश कर दूं, फिर आपको दावत दूं, क्योंकि अब क़िबला को बुलाना है तो कम से कम अल्लामा से कम से तो मामला बने न करी। अल्लामा मोहसिन नक़वी साहब के मिसरे सुनाता हूँ मैं क़िबला को बुलाने के लिए। अल्लामा मोहसिन नक़वी साहब के ये मिसरे में अपने नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ ख़ास तौर से। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, तवज्जो चाहता हूँ देखें तमाम हज़रात की। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। तवज्जो देखें। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। और जो तीसरा मिसरा है इसमें पूरी हदीस है पैगम्बर इस्लाम की, और चौथे मिसरे में वो नतीजा है कि जिसको सुनने के बाद अल्लामा मोहसिन नक़वी साहब से पूरा मजमा गोया फ़र्श पे होकर महसूस अर्श पे करता था। इंशाअल्लाह आप भी वही महसूस करेंगे। देखें क्या अजीब व गरीब कैफियत के मिसरे हैं चारों मिसरे, और एक अजीब और गरीब एक रिवायत है जिसको उन्हें नज़्म किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो मौलाए कायनात से मोहब्बत करता है वो इसको सुनने के बाद अपने जज्बात पर काबू न रख सकेगा और विलायत में झूम जाएगा। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, ये चारों मिसरे में ख़ास तौर से अपने भतीजे कल्ब रज़ा रिजवी की नज़र कर रहा हूँ, बेटा सुनना। ओ हैदर कर्रार के बदबख्त अदू सुन, फुर्सत हो तो खुद पर भी कभी सोच लिया कर। है बुग़्ज़ अली खामिए खिलकत की अलामत, पूरी हदीस है इस मिसरे में। है बुग़्ज़ अली खामिए खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ माँ की खयानत का गिला कर। हमसे न उलझ माँ की खयानत का गिला कर। अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना दावर साहब क़िबला। सामईन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद वाले। एक मतला और चंद अशार समात फरमाइएगा कि ये और बात के शाने कटा दिए हमने, निशाने बैअते फासिक मिटा दिए हमने। ये और बात के शाने कटा दिए हमने, निशाने बैअते फासिक मिटा दिए हमने। और अंधेरा दीन के आंगन में हो नहीं सकता, चराग रन में 72 जला दिए हमने। देखिए जब कोई मौलवी शायरी करता है तो वो किस अंदाज से करता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौलाना मेरे बुज़ुर्ग भाई और हमारे उस्ताद भी मौलाना इरफान साहब छौलसी ये मौजूद हैं, ये जानते हैं कि मेरा उस कबीले से ताल्लुक़ है कि जो घराना ख़ुद बजाते शायर भी है और ख़ानदानी ज़ाकिर अहले बैत हैं। हम लोग ख़ानदानी सोच खान भी हैं और ख़ानदानी ज़ाकिर भी हैं। उन बैठे हुए हैं तो शेर समात फरमाइएगा। उसी हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि अंधेरा दीन के आंगन में हो नहीं सकता, चराग रन में 72 जला दिए हमने। और कोई यजीद, हालत हाज़रा पे शेर है, कोई यजीद ज़माने में सर उठा न सके, मुजाहिदीन के पहरे लगा दिए हमने।
کوئی عزیز زمانے میں سر اٹھا نہ سکے، مجاہدین کے پہرے لگا دیے ہم نے، اور کرے نہ شک کوئی سردار خلد ہونے میں لباس خلد زمین پر منگا دیے ہم نے، کرے نہ شک کوئی سردار خلد ہونے میں لباس خلد زمین پر منگا دیے ہم نے، اندھیرا دین کے آنگن میں ہو نہیں سکتا، چراغ رن میں 72 جلا دیے ہم نے، تو دیے جو 7 پسر ہنس کے کہہ رہے تھے حسین، عجیب بگڑے مقدر بنا دیے ہم نے، دیے جو 7 پسر ہنس کے کہہ رہے تھے حسین، عجیب بگڑے مقدر بنا دیے ہم نے، اور حاصل کلام شعر عرض کر رہا ہوں، سارے کلام کا حاصل یہی ہے کہ دیے جو 7 پسر ہنس کے کہہ رہے تھے حسین، عجیب بگڑے مقدر بنا دیے ہم نے، تو ہم ہی ہیں مرضی مالک کے مالک و مختار، تبھی تو پیروں سے مردے جلا دیے ہم نے۔ ایک بلند ترین صلوات اور پڑھے حضرت محمد وآلہ۔ بھائی ذرہ نوازی ہے، بہت مشکور ہوں آپ کی توجہات پر۔ اندھیرا دین کے آنگن میں ہو نہیں سکتا، چراغ رن میں 72 جلا دیے ہم نے، ہم ہی ہیں مرضی مالک کے مالک و مختار، تبھی تو پیروں سے مردے جلا دیے ہم نے، ہمارے ذکر کا فیض و کرم ہے یہ داور، کلام تیری زبانی لکھا دیے ہم نے۔ اور حضور بس آخر میں 1-2 بند میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت موضوع ہے ایک رہبری کا، اور رہبری ہمیشہ سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ کیا ہے کیوں نہیں ہے، اس میں بس صاف ایک بات ہے اور اسی کا جواب ہے، بس 2-3 بندوں میں آپ بآواز بلند صلوات پڑھیے حضرت محمد وآلہ۔ عنوان ہے اس کا رہبری، اور پوری دنیا نے رہبری کی طاقت اس وقت دیکھ چکی ہے دنیا کہ رہبری کی طاقت کیا ہے۔ اگر انسان حقیقی معنوں میں اہل بیت کے در سے رہبری حاصل کرتا ہے اور وہ صفات اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو پوری دنیا مانتی ہے کہ رہبر ہو تو ایسا ہو۔ سماعت فرمائیے گا کہ دنیا میں ایک عظیم سعادت ہے رہبری، فضل خدا کی ہی نعمت ہے رہبری، داور میزان عدل و سخاوت ہے رہبری، ہے کربلا دلیل شہادت ہے رہبری، شاہد ہے کائنات کے ایسا نہیں ہوا، رہبر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ آئیں ذرا وہ لوگ ولایت کی شان پر، کرتے ہیں جو سوال ہمارے بیان پر، تالے ہیں آج بغض و حسد کے مکان پر، ایران کا ہے نام ہر ایک کی زبان پر، رہبر کی آن بان وہ شوکت نہ مٹ سکی، گو ہو گئے شہید پا ہیبت نہ مٹ سکی۔ آئیں ذرا وہ لوگ ولایت کی شان پر، کرتے ہیں جو سوال ہمارے بیان پر، تالے ہیں آج بغض و حسد کے مکان پر، ایران کا ہے نام ہر ایک کی زبان پر، رہبر کی آن بان وہ شوکت نہ مٹ سکی، گو ہو گئے شہید پا ہیبت نہ مٹ سکی۔ اور آخر میں 2 بند سماعت فرمائیے گا، بس سارا چھوڑتے ہوئے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وآلہ۔ کہ باد علی حسن کی سخاوت میں آ گئی، صلح رسول یاد کتابت میں آ گئی، کرب و بلا کے بعد شجاعت میں آ گئی، یعنی حسین آپ کی دولت میں آ گئی، دونوں امام فاطمہ زہرا کے پھول ہیں، قرآن ہے گواہ یہ ابن رسول ہیں۔ رہبری کے عنوان سے ہے۔ اب شعر سماعت فرمائیے کہ باد حسین رخ پہ عبادت لیے ہوئے، عابد کے ساتھ صبر کی دولت لیے ہوئے، باقر کے ساتھ علم نبوت لیے ہوئے، جعفر سے آئی دیم صداقت لیے ہوئے، یوں رہبری یہ حق کے نتائج کی دین ہے، کاظم امام باب الحوائج کی دین ہے۔ آخری بند سماعت فرمائیے گا، کاظم امام باب الحوائج کی دین ہے، تو مٹ جائے گا مٹانے کے چکر کو دیکھ لے، جو رہبری سے الجھے گا مٹ جائے گا مٹانے کے چکر کو دیکھ لے، مرحب کو دیکھ آج کے انتر کو دیکھ لے، مرحب کو دیکھ آج کے انتر کو دیکھ لے، مشہد کی سمت وارث حیدر کو دیکھ لے،
مشہد کی سمت وارث حیدر کو دیکھ لے، ایران میں ابن فاتح خیبر کو دیکھ لے، ہیبت ہے کربلا کی یہ طاقت وفا کی ہے، عباس کا علم ہے حکومت رضا کی ہے۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا دلاور عباس صاحب قبلہ کو، جنہوں نے انتہائی بصیرت افروز کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور ابھی سلسلہ شورائے کرام کا مختصر کر رہے ہیں کیونکہ وقت کی مجبوریاں ہیں، اور ہمارے معزز حضرات یہاں تشریف فرمائیں کافی بڑی تعداد میں۔ مراد آباد سے ہمارے دوست فیضی صاحب بھی جو بی جے پی کے یووا نیتا ہیں اور ادھیکش ہیں مراد آباد کے، درخواست کروں گا تشریف لے آئیں آپ بھی آگے فیضی بھائی، اور کرائم برانچ کے انچارج ایکس جناب احتشام صاحب بھی ہمارے موجود ہیں، میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں، اور ابھی آپ کے درمیان تھوڑی دیر میں ڈسٹرکٹ جج صاحب بھی آئیں گے، وہ بھی تقریر کریں گے مختصر۔ اور یہ جو سلسلہ ہے تقاریر کا، اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں مہر درخشاں، یہ کتاب وہ کتاب ہے، صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد پر، قائد ملت شیعہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا کلبر شیخ صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ جج جناب انل کمار یادو جی بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم کریں آپ کا۔ حضرات، میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ مہر درخشاں ہمارے والد صاحب کے تعلق سے جب ان کا 40واں ہوا تھا 8 اگست 2021 کو، کیرلا کے گورنر عزت مآب عارف محمد خان صاحب نے مجلس میں تشریف لا کر اس کتاب کا اجرا کیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر اتنے مضامین اور اتنے کلام ان کے تعلق سے آئے میرے پاس کہ تقریباً ایک کتاب پھر تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ وہ کیونکہ یہ مجلس ہم نے جلدی میں ہی فیصلہ کیا منعقد کرنے کا، اس لیے ابھی اس موقع پہ وہ کتاب نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے 2 دن کے بعد مجھے کینیڈا جانا ہے، تو انشاءاللہ واپسی پہ وہاں سے جب آؤں گا ایام ازاں کے بعد تب وہ کتاب آپ کے روبرو آئے گی۔ اس میں پوری دنیا سے جو ہمارے علماء ہیں، اکابر ہیں، شعراء ہیں، سیاسی، علمی، فلمی شخصیات، سب کے تعزیت نامے، سب کے مضامین اور سب کی منظومات ہیں۔ اور اب اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین،
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین بآواز بلند صلوات اللہم مختصراً آپ کے سامنے روبرو ہوں. گھڑی میں دیکھ لیجئے گا کہ 5 منٹ میں اس موضوع کو سمیٹنا ہے. اجازت ہے؟ اور علی بھائی ایک دلی میں عرصے پرانی بات ہے، یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں موضوع دیا گیا تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو آیت اللہ نقن صاحب کو صدر بنایا گیا، تو صدر جو ہے وہ بیچارہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ساری پروگرام کے بعد میں صرف 5 منٹ انہیں باقی بچے تھے، تو ناظم صاحب نے، شفیق صاحب کی طرح ناظم صاحب تھے، انہوں نے کہا جی اب آپ کیا بولیں گے؟ کہا مجھے کربلا سمجھانے کے لیے پوری تفسیر میں جانا نہیں ہے، صرف 2 لمحوں میں سمجھا دوں گا کہ کربلا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. آپ نے فوراً مائک لیا، ایک جملہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج بھی جمعے کی نماز بدھ میں ہوتی. بھائی صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. بھیا بس گھڑی آپ دیکھتے رہیے گا. میں کیا کہوں، یہ حسین علیہ السلام کے بارے میں جو پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، آیت کہوں یا حدیث کہوں، کیونکہ رسول بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا. وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق میں پیغمبر اسلام نے، رسول اسلام نے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر نے، فخر آدم نے، فخر موسیٰ نے، فخر عیسیٰ نے، فخر یعقوب نے، فخر کائنات میں جب پوری دنیا پہ نظر ڈالی، دین کے اندر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ نکلا، دین کو سنبھالنے والا کوئی نہ نکلا، تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، کہا میرے لاڈلے اب دین تیرے حوالے. اس کا مطلب یہ ہوا آدم کا محافظ حسین، یعقوب کا محافظ حسین، داؤد کا محافظ حسین، توریت کا محافظ حسین، قرآن کا محافظ حسین، آدم کا محافظ حسین، علم کا محافظ حسین، خلت کا محافظ حسین، زہد کا محافظ حسین، قرآن کا محافظ حسین، مکے کا محافظ حسین، شریعت کا محافظ حسین، سجدوں کا محافظ حسین، منبر کا محافظ حسین، خلت کا محافظ حسین، نمازوں کا محافظ حسین. کائنات میں بھرپور توجہ، پوری کائنات کے محافظ کو حسین کہا جاتا ہے، حسین کے محافظ کو عباس کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اور یہ ہماری طرف سے نعرہ نہیں ہے، کبھی بھی یاد رکھیے گا، نعرہ لگے تو اس طرح سے لگے جیسے امیروں کا لگتا ہے، کیونکہ نعرہ نہ کل فقیر تھا نہ آج فقیر ہے. حیدری. بھرپور توجہ. عزیزان محترم، بہترین میرے شفیق بھائی نے مجھے حکم دیا ایصال ثواب کے مجلس سے اظہار خیال پیش کرنا ہے. ہمارے سامنے معزز ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیے والدین کے لیے قرآن میں متعدد جگہ آیتوں میں آیا ہے، لیکن ایک بہترین آیت یہ ہے، لا تقل لہما اف. ان کے سامنے رگے حیات بھی نہ ابھرنے پائے. سب ایک طرف مسجد بناؤ گے ثواب ایک طرف، عزاخانہ بناؤ گے ثواب ایک طرف، سبیلے لگاؤ گے ثواب ایک طرف، مردوں کے لیے بہت اہتمام کرو گے ثواب ایک طرف. لیکن اگر ماں کو پانی نہیں پلایا یہ سب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا اگر یہ راضی تو میں راضی، میرا اللہ راضی. بہترین طریقے سے عزیزان محترم
ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے لا تقل لہما اف، بس میرا ایک ادنا سا جملہ یہ ہے، اسے قبول کیجئے گا۔ سب عبادتیں ایک طرف، ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد سے فراموشی نہیں اختیار کرتی۔ ماں انتظار کرتی رہتی ہے کہ شب جمعہ آئے، بیٹا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے باپ کے سال ثواب سے یہ مجلس ہے، اور مرزا شفیق صاحب قبلہ نے حکم دیا تھا، حاضری ہماری پوری ہو گئی، اس کے بعد میں اور سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان محترم، بہترین میرا بھائی محنت کر رہا ہے، اور ہر جگہ جہاں پر ان کے ہاتھ میں پروگرام رہتے ہیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے وہ پروگرام انجام پذیر ہو رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اسلام میں ہمیشہ اتحاد رہے، کیونکہ اسلام میں نفاق قیامت سے کم نہیں، آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں۔ فقط والسلام وآخر دعوانا۔ اگر کوئی جملہ غلط گزرا ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حضرات، ابھی آپ نے سماعت فرمایا حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ کو، اور بس اب آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت جلدی اور بہت تیزی سے ہم یہ فاصلہ طے کر رہے ہیں، اور چند مصروں کے ساتھ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو، اور جو کہ سوس خانی، نوحہ خانی، سلام خانی، ہر الحمدللہ صنف میں ایک اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، جن کی آواز میں سوز بھی ہے اور جن کے انداز میں ساز بھی ہے، یعنی قلب رضا رضوی۔ بیٹھے بیٹا ابھی میں 4 مصرے پڑھ دوں، اس کے بعد پھر آئیے گا۔ میں ان کو زحمت دے رہا ہوں کیونکہ یہ امام حسین کمیونٹی سینٹر ہے، لہٰذا رشد بھائی دل چاہتا ہے کہ امام حسین کے حوالے سے بات ہو، تو دیکھیں 2 بند پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے بھتیجے کو دعوت دیتا ہوں کہ حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، جہاں میں مثل نہیں آپ کی عبادت کا، جہاں میں مثل نہیں آپ کی عبادت کا، ہوا ہے ایسا اثر آپ کی شہادت کا، اب تک اب نہ اٹھے گا سوال بیعت کا، چراغ دین محمد جلا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے ہیں حسین، کبھی تو نوح کی کشتی کے ناخدا ہیں حسین، دل رسول ہیں اسلام کی بقا ہیں حسین، یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہیں حسین، وقار سجدہ پیغمبر خدا ہیں حسین، حسین کیا ہیں یہ ہم جیسا کوئی کیا جانے، حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے۔ میں انہی اشعار کی چھاؤں میں دعوت سخن دے رہا ہوں مولانا قلب الرشید صاحب قبلہ کے چشم و چراغ اور اپنے بھتیجے جناب قلب رضا رضوی کو کہ تشریف لائیں اور سلام عقیدت پیش فرمائیں، بآواز بلند صلوات سے استقبال کریں۔ صلوات پڑھے بابا سے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بار دیگر صلوات۔ بڑا مختصر۔ بلا یا شام کے بلا یا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے ہے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے حسین پیاس پلٹیاں حوض کوثر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے
کیے ہیں شمر نے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، ہے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی ہے شمر کے ڈر سے، کیے ہیں شمر نے۔ اور آخری دو خط ایک خنجر سے، اور لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے۔ صلوات بابا سے بلند۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب کلب رضا رضوی صلی اللہ علیہ کو، جنہوں نے انتہائی پرسوز انداز میں سلام عقیدت پیش کیا، اور اب میں امام حسین کمیونٹی سینٹر کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے والد مرحوم کی مجلس یہاں پہ منعقد کر سکا، اور اس حوالے سے گویا اس سینٹر کا افتتاح بھی ہوا۔ اور یہ امام حسین کمیونٹی سینٹر کے لیے جو یہ پوری ٹیم ہے، ہمارے صدر ہوں، یہاں کے سیکریٹری ہوں، اور تمام اراکین، بے انتہا انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور پوری ٹیم نے بہت زیادہ جستجو کی ہے، اور تب جا کے یہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین کمیونٹی سینٹر بنا ہے۔ بلکہ میرے بھتیجے نے بھی کلب رضا نے یہ بات کہی کہ جب یہ داخل ہوئے اس کمیونٹی سینٹر میں، کہنے لگے امو ایسا لگ رہا ہے جیسے لندن یا کینیڈا میں ہیں۔ وہ بالکل ایٹماسفیئر، وہ ماحول ہے ماشاءاللہ سے کمیونٹی سینٹر کا، اور خدا کرے کہ یہ اسی طرح سے شاد اور آباد رہے، اور اسی طرح یہاں ذکر امام حسین ہوتا رہے، اور عبادتیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ یہاں جاری و ساری رہے، اور جن لوگوں نے محنت کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے بہترین جزا عنایت فرمائیں۔ اور آپ حضرات سے بھی درخواستیں جو ہیں تشریف لائے ہیں کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر طرح سے اس کمیونٹی سینٹر کو تعاون کریں اور ساتھ دیں، تاکہ یہ کمیونٹی سینٹر ایک تاریخی کمیونٹی سینٹر بن سکے، اور پوری دنیا میں یہاں سے جو میسیج جائے امام حسین کے حوالے سے وہ ایک ایسا میسیج ہو کہ دنیا جان سکے کہ یہ کس امام حسین کو مانتے ہیں اور کس کے نام پہ یہ سینٹر بنایا گیا ہے۔ اور ہمارا یہ میسیج پہنچانے کے لیے لکھنؤ سے میرے دوست جناب ابوذر کنتوری تشریف لائے ہیں۔ گراف ایجنسی کے توسط سے لاکھوں لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو میں ابوذر کنتوری صاحب کا بھی خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے، اور اب آپ کے درمیان اور قبلہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ ایک بہت ہی معزز شخصیت ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، اور جن کا احترام ہم بے پناہ دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بے انتہا محترم ہیں، مکرم ہیں، اور ہمارے درمیان میں تشریف لا کر انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ وہ ہیں جناب ڈسٹرکٹ جج جناب انل کمار یادو جی۔ میں آپ کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ میرے والد مرحوم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی مجلس میں وقت نکال کر تشریف لائے، اور آپ ہماری شخصیت اور ہماری قوم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ اور مجھے آپ کو بلاتے وقت کرشن بہاری نور یاد آ رہے ہیں۔ کلب ارشد بھائی، آپ کو بلاتے ہوئے دو خوبصورت مثل کرشن بہاری نور کے، اور اس کے بعد جناب انل کمار یادو جی ڈسٹرکٹ جج آپ کے روبرو ہوں گے۔ کرشن بہاری نور نے کہا تھا کہ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے،
دیکھیں آپ انل کمار یادو جی ہمارے ڈسٹرکٹ جج پوری دنیا میں امام حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں عقیدت و احترام کے ساتھ. اب دیکھیں کرشن بہاری نور نے لکھنؤ سے کہا کہ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں. کرشن بہاری نور کے انہی مصروں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب انل کمار یادو جی ڈسٹرکٹ جج آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں. بآواز بلند صلوات سے خیر مقدم کریں. الحمدللہ. آج ہم مولانا شفیق بھائی کے والد صاحب کے ورثی کے اوسر پر یہاں اپستھت ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم انہیں شردھا سمن ارپت کرتے ہیں. آنا جانا تو دنیا کا کھیل ہے. ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے. عربی کا ایک جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس پروردگار کے ہی بندے ہیں. ہمیں ان کے پاس ہی جانا ہے. تو ہم اگر ہمیں چھوٹا سفر طے کرنے کا موقع ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک انسان بن کر کے اس دھرتی پر رہنا چاہیے. اور میں اسلام کو تو بہت زیادہ نہیں جانتا. میں اسلام کو جاننے سے پہلے اگر یہ پرشن کیا جائے کہ میں کیا خود کو پوری طرح سے جانتا ہوں تو شاید یہ بھی ہوگا کہ میں اپنے کو خود کو بھی پوری طرح نہیں جانتا. تو جو اپنے کو خود کو پوری طرح نہیں جان سکتا وہ اسلام کو ایک جو کہ دنیا ہے کائنات اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں. میں زیادہ سمجھ نہ لے کر کے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو سمے ہے ہم ایک دوسرے کے سہیوگ کے لیے ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کہیں کوئی گر رہا ہو اسے ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ نے جس ادیش سے ہمیں بھیجا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو شاید ہم ایک انسان بن کر کے ایک انسانیت کا مثال پیدا کرتے ہیں. اسلام کے بارے میں اتنا ہی جانوں گا کہ اسلام کی سب سے پوتر پستک قرآن ہے. قرآن کو میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن حضرت کلوہ رشید رضوی صاحب جیسے بھائی 20 برسوں سے میں ان کے ساندھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. میں اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کو عزت دیتا ہوں, وہ مجھے چھوٹے بھائی کی طرح عزت دیتے ہیں. ان سے جو کچھ بھی سیکھنے کے ملا ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو میں نے ہمیشہ دیکھا وہ اپنے لیے تو شاید اس دنیا میں بہت کم جیتے ہیں, وہ آپ کے لیے سماج کے لیے اور ایک سماج ہی نہیں وہ پورے بھارت کے لیے ہی نہیں. جہاں پر حضرت صاحب کو ایران جیسے دیشوں کے راشٹرپتی ریڈ کارپیٹ پر انتظار کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کے فلائٹ سے ان کا سواگت کرتے ہیں. ایسے مہان شخص کا ساندھ اور جو کچھ بھی ان سے اسلام کے بارے میں جاننے کے ملا میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی پہلی آیت کہتی ہے کہ تم پڑھو, وہاں تک پڑھو, تم پڑھو جہاں تک بھی ہو سکے تم پڑھو, صرف پڑھو. اور اگر پڑھنے کے لیے تمہیں اگر چین تک جانا پڑے تو بھی تمہیں پڑھنا چاہیے. اور اس سے سرل اس سے چھوٹا راستہ آگے بڑھنے کا نہیں ہے. تو یہ میری نصیحت ہے اور میں اسی کے ساتھ میں زیادہ شاید میں اتنے اوجسوی حضرت صاحب کے تقریر کے بعد مجھے بھی جو ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں
इलियासी साहब के साथ मैं कई प्रोग्रामों में, क्या मतलब कम से कम सैकड़ों प्रोग्राम में मैं उनके साथ शिरकत किया हूँ, मजलिस में बैठा हूँ। लेकिन जो यहाँ आकर के हजरत कलवे साहब के साथ आकर के जो यहाँ मतलब एक उत्साह, एक उमंग कहें या एक जो मैं उसके लिए शब्द नहीं ला पा रहा हूँ, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, अभी आपने देखा कि इज़्ज़त माब अनिल कुमार यादव जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कितनी बसीरत अफरोज़ तकरीर की और छोटे छोटे जुमलों में बड़े बड़े मैसेज दिए। दरअसल हमारे यहाँ उर्दू खिताबत में जज साहब ये जो तरीक़ा है, इसके मूजिद जो हैं वो मेरे बड़े भाई हुज्जत इस्लाम मौलाना कल्बे रुशैद साहब क़िबला ही हैं, जो छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और एक एक जुमले में वो बात कह देते हैं जो पूरी पूरी मजलिस में ज़ाकिरीन नहीं कह पाते। वो मैसेज और वो पैगाम देते हैं आप। और इसका देखिए सारे सामाईन इकरार भी कर रहे हैं कि इस नहज के हिंदुस्तान में नहीं बर्र सग़ीर में तन्हा ख़तीब हैं मौलाना कल्बे रुशैद साहब क़िबला। और मेरी खुशबख्ती है और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपना बचपन आपके साए तरबियत में गुजारा है और मैंने खिताबत के रमूज़ और अदब के असरार जिससे सीखे हैं, उनका नाम है हुज्जत इस्लाम मौलाना कल्बे रुशैद साहब क़िबला। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग साथ नज़र नहीं आते हर वक्त, लेकिन रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। तो आपको मैं और कल्बे रुशैद भाई बहुत ज़्यादा साथ नज़र नहीं आएंगे। आपको बहुत कम मिंबरों पे, बहुत कम स्टेज ऐसे होंगे कि जहां हम साथ नज़र आएंगे। जनाब अयाज़ आबदी साहब तशरीफ़ ले आएँ, आपका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। और नैयर जैदी साहब से दरख्वास्त करूँगा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बड़े शायर हैं बिजनौर के हमारे, तशरीफ़ ले आएँ। नैयर जैदी साहब बहुत उम्दा शायर हैं और आपसे दरख्वास्त है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। कलम हिंदुस्तानी के चीफ़ एडिटर भी हैं, अखबार भी निकालते हैं नैयर जैदी साहब। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ शोराए कराम से, काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, सबको नहीं पढ़वा सकते। और मुंतज़मीन से भी दरख्वास्त करूँगा अगर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा हो रही हो तो जो इंतज़ाम किया गया है उसको ज़रा सा देख लें एक बार, कोई दिक्कत ना हो ख़वातीन को भी, तो उस तरफ भी ख्याल रखें क्योंकि माशाअल्लाह से मोमिनीन की तादाद काफ़ी हो गई है। आप देख रहे हैं कि उधर सामने तक का हिस्सा भर चुका है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि कल्बे रुशैद साहब क़िबला हमारे मेरे वो भाई हैं कि जिनसे मैंने बहुत सारे असार और रमूज़ खिताबत के अदब के सीखे हैं। और ये वो बात नहीं है कि जो लफ़ाज़ी के तौर पे कही जाए या इनको खुश करने के लिए कहूँ, ये ख़ुद इसकी तायद करेंगे कि मेरा बचपना किस तरह से इनके साए में गुज़रा है और किस तरह से मैंने बहुत से असार और रमूज़ को सीखा है। तो अब मैं आपको ही दावत देने जा रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद के इन 4 मिसरों के साथ। ये 4 मिसरे जो मैं पेश कर रहा हूँ गोया क़िबला की शख्सियत की अक्कासी करेंगे। और ये जज साहब आपकी नज़र कर रहा हूँ चारों मिसरे में, ख़ास तौर से अपने भाई अनिल कुमार यादव जी की नज़र कर रहा हूँ ये 4 मिसरे, जिसमें आप मौलाना कल्बे रुशैद साहब क़िबला की पूरी शख्सियत देखेंगे कि जो इनका 30-35 साल का संघर्ष है और जो इनकी जद्दोजहद है खिताबत के हवाले से, अदब के हवाले से, कौम की खिदमत के हवाले से, जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग तरह की अपनी शनाख्त बनाई है कौमी हवाले से, उस हवाले से ये 4 मिसरे। और उसके बाद क़िबला आपके दरमियान होंगे कि हमी ने गेसुए तहज़ीब भी संवारे हैं। देखिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है आखिरी आदमी तक, कि हमी ने गेसुए तहज़ीब भी संवारे हैं, फराज़े दार पा भी तस्करे हमारे हैं। हमी ने गेसुए तहज़ीब भी संवारे हैं, फराज़े दार पा भी तस्करे हमारे हैं। हमी ने इल्म व अदब को हयात बख्शी है, हमी ने इल्म व अदब को हयात बख्शी है। ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं, ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं। तो मजलिसों को तालीम के इदारों में तब्दील करने वाली शख्सियत का नाम है कल्बे रुशैद रिजवी। फर्श अज़ा को यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बदलने वाली शख्सियत का नाम है कल्बे रुशैद रिजवी। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने बड़े भाई इज़्ज़त माब हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़े बुलंद सलावत।
खत्म अंबिया आवाज़ बुलंद सलावत। मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। थोड़ा सा फातिहा। हज़रात मोमिनीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह मुबारक के इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम अलहाज मिर्ज़ा नबी हसन इब्ने रज़ी हसन की रूह परफतूह को इस साल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुज़्ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीअल मुज़नबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, मजलिस सैयदुश शुहदा तो कहीं भी हो ख़ास होती है, पर आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास इसलिए है कि आज इस मजलिस में हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं और दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी मदरसे में कुछ पढ़ाया जाता हो, मगर इस मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ़ ये कि इंसान बना कैसे जाता है और इंसानियत को बचाया कैसे जाए। तो बड़े आराम से ढेर सारी बातें होंगी और इन ढेर सारी बातों में भी कुछ बातें जो आपके जहनों में हैं ज़रूरी हैं कहना, और जो आपके जहनों में नहीं हैं उन दोनों का बयान होगा और बहुत कम वक्त में होगा। 35 मिनट में पूरी मजलिस तमाम हो जाएगी और आपने भी भाई 5 मिनट में माशाल्लाह से पूरी बड़ा मसला होता है 5 मिनट में ख़त्म करना। तो एक
جی کنٹرول ہو تبھی آدمی کم وقت میں ختم کر سکتا ہے. تو اس مجلس میں آپ یہ دیکھیے کہ میں پہلے ہی شروع میں کہہ دوں ابوذر معجزہ ہے, معجزہ ہے, معجزہ ہے, ٹھیک ہے. سو ہمارے بہت دل کے قریب ہیں جج صاحب, کئی سال سے ہمارے دل کے رشتے ہیں, بڑے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. قلم جب چلاتے ہیں تو عہدہ یاد نہیں رہتا, انسانیت یاد رہتی ہے. فیصلے جب لکھتے ہیں تو پیسہ نہیں دیکھتے, سامنے جو کھڑا ہے اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے وہ دیکھتے. اچھا, زندگی بھر نیکی میں گزارنے والے کا تو حق بنتا ہے کہ وہ فرش عزا پہ بیٹھے. میں نے بہت بڑا جملہ میں آپ کو بتاؤں انل بھائی کہ میں امام باڑے میں گھستے ہی آپ کو کرسی آفر کر سکتا تھا, بول سکتا تھا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے. اچھا, یہ جتنے کرسی پہ یہاں بیٹھے ہیں وہ گھٹنوں کی پرابلم والے ہوتے ہیں, مطلب خوشی میں نہیں بیٹھتے کرسی پہ. ہمارے یہاں خوشی تو اسی بات کی ہے کہ بس یہ زمین پہ کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اگر زمین پہ بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں آسمان ملے گا ہی ملے گا. اور جب آسمان ملیں گے تو چاند ستارے سیارے بھی ملیں گے, ساری نعمتیں بھی ملیں گی. تو خود زمین پہ بیٹھنا اپنے آپ میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے. جو یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے زمین پہ, تو میرے لیے میں جو آپ کو آج کی مجلس میں دے سکتا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے, آپ جو یہاں بیٹھ گئے, اب یہ انل بھائی یہ بھی ایک عجیب بات ہے, یہ فوٹو جو کھینچ رہا ہے اس کا نام راہل ہے. کمال ہے, یہ راہل سنگھ ہے. بھائی سارے دین دھرموں میں سب جتنے کے جتنے مذہبی لیڈر ہیں سب بڑے ہیں, مگر حسین ان سب میں بڑا ہے. اور ایسا بڑا ہے کہ کرسچن دیکھیے تو بھی موجود ہے, ہندو دیکھیے تو بھی موجود ہے, سناتنی دیکھیے تو بھی موجود ہے, راجپوت دیکھیے تو بھی موجود ہے, یادو دیکھیے تو بھی موجود ہے, سنی بھی موجود ہے, شیعہ بھی موجود ہے, حنفی بھی موجود ہے, شیخ بھی موجود ہے, مغل بھی موجود ہے, مرزا بھی موجود ہے, سید بھی موجود ہے. پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا دروازہ ہے جہاں جھکنے کے لیے ہر سر بے چین رہتا ہے. بھائی ہماری گفتگو ہو رہی تھی جج صاحب سے, ہم ہندوستان پہ بات کر رہے تھے. گفتگو ایک علاقے میں داخل ہوئی, انہوں نے کہا کہ کون ہے جو روک سکتا ہے, اگر زمین ہماری خریدی ہوئی ہے, اگر جگہ ہماری ہے تو کون روکے گا بھائی؟ یہ بھارت ہے. کیا ہے؟ بھارت. اور بھارت میں جب تک بھارت زندہ ہے تب تک نہ آپ کو علی کہنے سے کوئی روک سکتا ہے, نہ حسین کہنے سے کوئی روک سکتا ہے. علی بھائی ہاں, اور ہمارا عہد اور ہماری قسم ہے کہ ہم مر جائیں گے مگر بھارت میں بھارت کو کبھی مرنے نہیں دیں گے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے عزیزان یہ بہت بڑی دولت ہے کہ ہم حسین کی بارگاہ پہ آئیں. اپنے ہندی کا جملہ استعمال کروں شردھا سمن کے ساتھ, اور اسے خراج عقیدت, اپنے الفاظ, اپنا پیار, اپنی محبت, اپنا لو مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. راہل, ہم نے دیکھا کئی جگہ تمہیں, لیکن آج دل کیا کہ تمہارا تذکرہ کریں, اس لیے ہم نے تمہارا تذکرہ کیا.
بڑی مقدر والی مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے حسین کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ ایک سرٹیفکیٹ تو پہلے ہی دن مل جاتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جو حسین کی بارگاہ میں بیٹھ جائے وہ کبھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سلگتی ہوئی دنیا میں اگر اتنا ڈکلیریشن آپ کے لیے ہو جائے کہ آپ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو میں یہ تو گواہی نہیں دے سکتا کہ آپ جنتی ہیں کہ نہیں، اس کی قسم ضرور کھا سکتا ہوں کہ آپ جہنمی نہیں ہو سکتے۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے، بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے۔ میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی ٹیم چنتے ہیں، کوئی کسی کھیل میں جاتے ہیں، کسی حزب کو چنتے ہیں، کسی گروہ اور گروپ کو چنتے ہیں، تو آپ کو جیتنے اور جتانے کے لیے ایک رننیتی بنانی پڑتی ہے۔ جیتنا ہے تو یہ رننیتی چاہیے، کسی کو جتانا ہے تو یہ رننیتی چاہیے۔ پر حسینیت کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ کو جتانے کے لیے کسی رننیتی کی ضرورت نہیں ہے۔ راستہ ہو، گھر ہو، فرش ازا ہو، چھوٹا امام باڑہ ہو یا بڑا محل، سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بار یا حسین کہہ دو، دنیا تمہیں جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ دنیا تمہیں جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اور حسینیوں کی پہچان یہ ہے، زندگی میں ان کا وجود چمکے نہ چمکے، ان کی میتیں بہت چمکتی ہیں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ نے کیا؟ زندگی میں ان کا وجود چمکے نہ چمکے، ان کی میتیں بہت چمکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی موت حق پہ ہوتی ہے، ان کی موت سچ کے لیے ہوتی ہے۔ اس ہندوستان میں، اچھا میں بند لفظوں میں اگر آپ کو افضلیت ہندوستان سمجھانا چاہوں، پڑوس پہ بھی ہمارے ملک ہے، وہاں بھی شیعہ رہتے ہیں، دوسرے 2-3 پڑوس میں اور بھی مسلمان دیش ہے، وہاں بھی شیعہ رہتے ہیں۔ کچھ دیش میں تو محرم کا پروگرام ہی پورا کینسل ہو گیا ہے، کیونکہ ظالموں کو جس آواز سے ڈر لگتا ہے وہ نام حسین ہے۔ جس سے ڈر لگتا ہے، جس سے خوف لگتا ہے، وہ نام حسین ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سارے کے ساری دنیا میں انسانیت کی بات کرنے والا کون ہے آج کی ڈیٹ؟ کون ہے انسانیت کی بات کر رہا ہے؟ اچھا میں بانٹ نہیں رہا ہوں آپ کو، میں بس نزدیک لا کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے انسانوں کے درمیان ہندوستان کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر ہم شیعہ نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ایک جملہ، کنیا کماری سے کشمیر تک کی زمین کی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ تم جہاں چاہو وہاں کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہو۔ نہ تمہاری ایک واہ واہ سے میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں نے جملہ بہت بڑا بولا ہے آپ کے سامنے۔ گھر جا کے زیارت عاشورہ پڑھنا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آدھی زیارت عاشورہ میں کوئی ناراض ہو گیا، آدھی زیارت عاشورہ کسی کو بری لگ گئی، آدھی زیارت عاشورہ کسی کو خراب لگ گئی۔ لیکن اس ملک میں گنگا میں وضو کر کے اور کعبے کی طرف چہرہ کر کے تم کہیں پہ بھی زیارت عاشورہ پڑھو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس مٹی کی اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ تمہیں انسان جینے کے لیے اور انسان جلانے کے لیے اور انسانیت کا ساتھ دینے کے لیے ہر قوم کے لوگ مل جائیں گے، ہر قوم کے لیے۔ اور شاید یہ شعر بھی اسی ملک کے لیے ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے ہمارے ہیں حسین۔ مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، بے پناہ شکریہ۔ ڈھیر سارا مجمع، ڈھیر سارے لوگ، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس مجلس کے برپا کرنے میں
میرے ٹیلی فون کو سیریس لیتے ہوئے اپنے تمام تر انویائیوں، لوگوں، سورسوں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس بات کی آگاہی دی کہ میں آج یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور پورے طور پر ایڈمنسٹریشن اور پورے طور پر یہاں کے ایم ایل اے، یہاں کے ایم پی، پورے طور پر یہاں کے جو ایم ایل اے ہیں، جو خود کیبنٹ منسٹر ہیں اتر پردیش سرکار کے، ان کے اور ان کے آفس، اور خاص طور سے ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے جسٹ ٹیلی فون کے ایک کال کو اتنی اہمیت دی کہ اس وقت ہم بڑے آرام سے مجلس سن رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، خوف نہیں ہے کسی بات کا، کیونکہ جب علی اور حسین سوچ لو تو ڈر نکل جاتا ہے، ڈر نکل۔ یہ اکیلی قوم ہے جو دھونس دینے نہیں آتی، ساتھ دینے آتی ہے، پتہ نہیں بہت بڑا جو دنیا کی اکیلی قوم ہے، دھونس دینے نہیں آتی، ساتھ دینے آتی ہے۔ ڈھیر سارے لوگ دھونس دینے والے ہوتے ہیں، پر ہم نے تو تاریخ اسلام میں بھی دیکھا کہ دھونس دینے والے 39 دن تک آتے ہیں، 40ویں دن اسلام کا ساتھ دینے والا آتا۔ اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں نا، ان جنگوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، دھونس دینے والے ہمیشہ ٹویٹر پہ دھونس دیتے رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جو ساتھ دینے والا ہے، ساتھ دینے والا، ایک جملہ میں آپ کو جیسا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ہم انسانوں کی زندگی کے خلاصے کے 2 لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے بھانا، محبت، پیار، عشق، یہ تو سب نے سن رکھا ہے، بھانا، اور ایک لفظ ہے نبھانا۔ زندگی ان 2 لفظوں میں بند ہے، بھانا اور نبھانا۔ اگر کوئی بھا جاتا ہے تو اس کی آبرو یہ ہے کہ نبھایا جائے، مگر بھانے کے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ تم صورت دیکھ رہے ہو یا سیرت دیکھ رہے ہو، چہرہ دیکھ رہے ہو یا شجرہ دیکھ رہے ہو، یہ بہت ضروری۔ تو حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹے سے موضوع پر 10-15 منٹ گفتگو کر لی جائے اور اپنے مصائب پہ آ جاؤں میں، چونکہ ابھی تک مجلس تو شروع نہیں کی میں نے۔ کہنا میں بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ گفتگو بہت مختصر مگر مکمل ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم سب کو، کہ ہم اس مجلس میں حاضر رہیں، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم تیرے ذکر کے پرچم کو بلند کر سکیں، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر علی علی اور حسین حسین کہہ سکیں، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور مظلوم کے ساتھ رہیں، ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اپنی وفاداری کو اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، مولا کے لیے اور کربلا کے لیے ثابت کرتے رہیں۔ یہ احسان ہے پروردگار تیرا احسان۔ تو میرے عزیزوں، میں علم اہل بیت 10 منٹ، پوری مجلس ہو جائے گی بھیا، علم اہل بیت، ڈاکٹر صاحب جیسا، علم اہل بیت۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے جاننے کو علم کہتے ہیں؟ نہیں، شاید زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے اب ترجمہ بھی بدل جائے گا۔ اب دنیا کے 200 ملک گلوبل ویلیج کی طرح ہو گئے، اب تہذیب کتابوں کی سطروں میں پوشیدہ نہیں ہے، وہ اب عام ہو چکی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو مذہبوں کی اتباع سیریلوں سے کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ مذہبوں کی اتباع جو کرداروں سے کرتے ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں یہ کوئی 200 ملک ہیں، ان 200 ملکوں میں 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 7000۔ ان 7000 زبانوں میں ہر ایک ہونے والے سوال کے صحیح جواب کو علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم جب اندھیروں کو جہالت کے دور کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو زمین پہ محسوس نہیں کرتا، فلائی کرتا ہوا محسوس کرتا ہے، بلند محسوس کرتا ہے،
بلند ہوتا ہوا، بلند کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ان 7,000 زبانوں میں جو لفظ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، چاہت سے پکارا جاتا ہے، چلا کے لیا جاتا ہے، دہاڑ کے بولا جاتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے بولنے کے ہر ایک زاویے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، ٹھیک ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ اب ہم اگر علم سے علم علی تک جانا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ علم یہ بتاتا ہے کہ آواز کان سنتا ہے، تجربہ اسے ثابت کرتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ کان ہو تو سن سکے، ضروری نہیں ہے کہ کان ہو تو سن سکے، اس میں قوت کا ہونا ضروری ہے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ 13 رجب سے اتنی بہترین بارش رحمت کی ہو رہی ہے، ہمارے برتن بھرے ہیں، دوسروں کے خالی کیوں ہیں؟ پر ہم نے سوچا کہ برتن اسی کا بھرا ہوتا ہے جس کا برتن سیدھا رکھا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے، ہم ہی کیوں علی علی کریں بھائی؟ دوسرے بھی تو کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ہی کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسروں کو بھی تو سمجھ میں آ سکتا ہے بھائی، ہمیں ہی دکھائی دے رہا ہے، دوسروں کو بھی تو دکھائی دے سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پتیلی سیدھی رکھی ہو تو پانی بھرتا ہے، مگر پتیلی اگر الٹی رکھی ہو تو نہ کچھ بھرتا ہے نہ کچھ بچتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے علی زندگی میں ہو، اس کے لیے عقلوں کا کھلا رہنا ضروری ہے، اس کے لیے انسان کے کمالات کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب علم علی کے قریب آ رہا ہے۔ میرے سارے ممبر کے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو اب تو کینیڈا بھی جا رہا ہے ماشاءاللہ سے خطاب کرنے کے لیے۔ تو آواز کی دنیا میں جب ہم نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ 22-25 میگا ہرٹ کی سپیڈ کی آواز کان برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب کہ صداؤں کے 3 درجے ہوئے۔ ایک وہ درجہ جو 0 سے 10 تک ہے، جو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو کان تک نہیں پہنچ پائے گا بزر، بولنے والا بول رہا ہے لیکن سنائی دینے والے کو سننے والے کو سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اور ایک ہے جو above than 25 میگا ہرٹز بول رہا ہے، چلا رہا ہے، سامنے والا سامنے ہی ہے مگر اسے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب 3 آوازیں ہوئیں۔ ایک، اگر آپ کے مطابق آواز ہے تو آپ کو سنائی دے گا، ڈیمانڈ سے کم اگر آواز ہے تو سنائی نہیں دے گا، زیادہ اگر آواز ہے تو سنائی نہیں دے گا۔ نہیں تھوڑا بدلوں، جنگل میں شیر چلا رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، اور جنگل میں درخت پہ چڑھتی ہوئی چیونٹی بھی اپنے خدا کو پکار رہی ہے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے، چونکہ آواز کا وہ لیول آپ کے کان کے لیے نہیں ہے۔ آپ چاہیں بھی کہ کان کا استعمال کریں، آپ چیونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک آواز سن سکتے ہیں، دوسری آواز نہیں سن سکتے، تو پھر کوئی کان چاہیے جو چیونٹی کی بھی آواز سن سکتا ہو اور شیر کی بھی آواز سن سکتا ہو۔ سو آپ تشیع کو، شیعت کو ڈیفائن کیجئے یہاں پہ۔ یہ جو آواز 2 قسم کی ہے، ایک آپ سن سکتے ہیں، ایک نہیں سن سکتے، تو پھر ایک کان چاہیے جو دونوں آوازوں کو سن لے۔ اسی طرح سے ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک چیز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جو سین ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انسین ہے اسے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ایک آنکھ چاہیے جو سین کو بھی دیکھ لے اور انسین کو بھی دیکھ لے۔ ایک ہاتھ کب مدد کرے گا؟ اپنے سامنے مدد کرے گا، اپنے سامنے، اپنے عہد میں، اپنے وقت میں، ود ان دا ٹائم لمٹ کرے گا۔ لیکن مدد پہلے بھی ہو سکتی ہے اور مدد بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو کوئی ہاتھ چاہیے جس کو ماضی حال مستقبل گھیر نہ پاتا ہو، جسے رات دن روک نہ سکتا ہو، جسے زمین آسمان مسافتوں میں الجھا نہ سکتا ہو۔
تو ایک ہاتھ چاہیے جو ہر ایک جگہ مدد کر لے، ایک آنکھ چاہیے جو ہر ایک جگہ دیکھ لے، ایک کان چاہیے جو ہر ایک آواز سن لے، ایک زبان چاہیے جو ہر ایک اشیاء سے بات کر لے، ہر ایک مخلوق سے بات کر لے۔ ان تمام کائنات کی معجزاتی کیفیت کو جمع کر دو تو اس جسم کو علی کہتے ہیں۔ میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان، میں نے مجلس پڑھ دی۔ وہ جو سنائی دے رہا ہے علی وہ بھی سن رہا ہے، وہ جو سنائی نہیں دے رہا علی وہ بھی سن رہا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دے رہا علی اسے بھی دیکھ رہا ہے، وہ جو دکھائی دے رہا ہے علی اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے سمجھا یہ علی کیوں ضروری ہے؟ علی کیوں ضروری ہے؟ چونکہ دو باتیں اسے سمجھ لیجئے گا اور میں یہیں سے مصائب پہ آ جاؤں گا۔ پہلا، نبیوں کے کمالات جمع ہوتے ہیں تو علی بنتا ہے، اور نبیوں کے یقین جمع ہو جائیں تو حسین بنتا ہے۔ یقین، نبیوں کا یقین جمع ہو جائے تو حسین بنتا ہے۔ بس میرے عزیزو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ سب کو بے پناہ شکریہ کے الفاظ بولتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی مرزا شفیق حسین شفق، جو ادب، شعر و سخن، ممبر اور تمام تر باہمی روابط کے معاملے میں جو اور جن کی زبان اور جن کی قلم اور جن کا بیان آپ سب واقف ہیں الحمدللہ، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ممبر کے مالک کا کرم ان سب پہ ہو جو ممبر پہ آ کے زبان کھولتے ہیں، چونکہ یہاں علم نہیں بولا کرتا، یہاں توفیق بولا کرتے ہیں۔ بھیا ہاں توفیق بولا کرتی ہے۔ یہ یہاں بیٹھنے کے بعد جو منہ کھلتا ہے زبان کھلتی ہے۔ توفیق ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، توفیق ہے آپ سن رہے ہیں، توفیق ہے میں پڑھ رہا ہوں، توفیق ہے کہ کربلا کا ذکر ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ایک بیٹا ہے جو باپ کے لیے اس وقت مجلس برپا کر رہا ہے، اور وہ بیٹا چاہتا ہے کہ جب مجلس ہو تو میرے باپ کی شخصیت کا ذکر ہو۔ وہ بیٹا چاہتا ہے کہ جس نے ان کے بابا کے لیے اپنے جملے بیان کیے ہیں، خطوط میں لکھا ہے، تاثرات پیش کیے ہیں، ان کا تذکرہ ہو۔ انداز لگاؤ۔ 11 محرم کی دوپہر سید سجاد جب حسین سے جدا ہو رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی سید سجاد کی؟ کیا سجاد نہیں چاہتے ہوں گے کہ میرے بابا کا ذکر ہو، میرے بابا کا تذکرہ ہو، میرے بابا کو جن لوگوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے، ان پہ لعنتیں بھیجی جائیں؟ کیا سجاد نہیں چاہتے ہوں گے کہ جن لوگوں نے ان کے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مار ڈالا؟ بیٹے کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ سید سجاد 2 مناظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا، 2 منظر بس، اور یہیں سے مصائب ہو جائیں گے اور یہیں سے گفتگو بھی تمام ہو جائے گی۔ جب جناب سیدہ دنیا سے گئی ہیں تو علی ابن ابی طالب زمین پہ بیٹھ گئے ہیں، اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے رکھا، چہرہ روضہ رسول کی طرف رکھ کے فرماتے ہیں، علی چہرہ روضہ رسول کی طرف رکھ کے فرماتے ہیں، یا رسول خدا آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے، امت نے بہت ستایا میری فاطمہ، امت نے بہت ستایا آپ کی بیٹی، آپ پوچھ لیجئے گا کہ زہرا کو کتنی تکلیف دی، زہرا سب بتائیں گی، آپ جانیں زہرا جانیں۔ یہی کیفیت میں نے سید سجاد کے ساتھ دیکھی ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ میں نے ابھی مصائب تو شروع نہیں کیے، بس میں آمادہ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، کربلا کی زمین کو محسوس کریں تاکہ ضمیریں زندہ ہوں۔ کربلا بہت اہم کتاب ہے، کربلا بہت اہم پڑاؤ ہے آپ کی زندگی کا۔ سید سجاد شام غریباں، آپ کو پتہ ہے عرب میں ایک دستور تھا
عرب میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی مر جاتا اسے دفن کرنے جاتے، جب واپس آتے تو اس کے آنگن میں، اس کے صحن میں ایک چراغ جلاتے اور سب بیٹھ کے اپنے مرنے والے کی کیفیت بیان کرتے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ کوئی آ کے بولتا ہمارے ماموں ایسے تھے، ہمارے چچا ایسے تھے، ہمارے فلاں ایسے تھے، تو اس کا ذکر کیا جاتا چراغ کے پاس بیٹھ کے۔ سجاد پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجاد اپنے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے گرم ریت پر بیٹھ کر حسین کی مقتل کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بابا بابا عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے، انہوں نے تو گھر جلا دیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بابا انہوں نے تو سارا کا سارا گھر جلا دیا، عرب تو چراغ جلایا کرتے تھے۔ آپ سوچو اہل بیت پر کتنی مصیبت پڑی ہے، آپ سوچو اہل بیت کو کتنی تکلیف دی گئی ہے۔ دو جملے مصائب کے سن لو، چونکہ ایک بیٹے نے باپ کی مجلس برپا کی ہے، بیٹا باپ کو بہت چاہتا ہے، مگر میں اسی بیٹے کو کہنا چاہوں گا باپ بھی بیٹے کو بہت چاہتا ہے۔ پتہ ہے سید سجاد کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، ذوالجناح نے طواف کیا، ذوالجناح نے طواف کر کے کہا مولا یوں کر خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ مولا فرماتے ہیں کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں تیرے نانا کے روضے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا، تیری مادر گرامی کے مرقد پہ لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے ٹھہر دیکھ، وہ میرے نانا موجود ہیں، وہ میرے بابا موجود ہیں، وہ میرے بھائی حسن موجود ہیں، وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرے بازوؤں کے درمیان اپنی گردن ڈال دے۔ حسین نے بازو اٹھایا، ذوالجناح نے گردن ڈالی، دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا۔ وہ کہتا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ پلٹ کے فرماتے ہیں ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرا عباس کہاں سو رہا ہے، ذوالجناح دیکھو تو صحیح میرے گود کے پالے کہاں سو رہے ہیں۔ ہائے کربلا ہائے عاشورہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار ہوں بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین مسلمین عزاداران سید الشہداء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح پر حقوق کو حساب۔ ماتمی صفحے بنا لیں۔ ہندوستان کے ممتاز نوحہ خان جناب ایاز عابدی صاحب نوحہ خوانی کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد حسن حیدر صاحب انجمن پرچم عباس کے صاحب بیاض بھی نوحہ خوانی کریں گے۔ جناب ایاز عابدی صاحب تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نکال لو
حسین 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 میری گزارش ہے میری گزارش ہے سبھی مومنین سے آگے آ جائیں اور ماتمی حلقے میں تشریف لائیں اور بی بی زہرا سلام علیہ کو پرسہ دیں سب مل کر، اور میری دعا ہے کہ بی بی آپ سب کا پرسہ قبول کریں۔ لرز رہا لرز رہا ہے۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آگے آ جائیے، میرے قریب آ جائیے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں گے، سب مل کر صلوات پڑھیں، اور ایک بار میرے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری کا ورد کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم پرسہ داری شروع کریں گے۔ سب سے میری گزارش ہے کہ سب اپنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری کا ورد کریں گے، سب بلند کریں۔ شاہ مرداں شیر یزداں، سب ہاتھ بلند کریں گے۔ سب سے میری گزارش ہے، شاہ مرداں شیر یزداں، سب پڑھیں۔ قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار شاہ، سب آواز بلند کر کے بولیں گے، شاہ مرداں شیر یزداں۔ کچھ مومنین اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کیے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے اور میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے علی کی محبت میں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ان کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے 40ویں پر نجف کے روزے کی زیارت چھو کر سب مل کر بولیں، اور سین سے ہے ساقی بھی علی، شین سے ہے شافی بھی علی، اور عین سے نام علی کا علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سب مل کر بولیں، شاہ مرداں یزداں، قوت پروردگار، ہر لا فتح اللہ علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، حیدر 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 حیدر، سب بولیں، اور حیدر حیدر حیدر، تشن مانم حضرت دریا حیدر یا حیدر، پست مانم آلیو غالا حیدر یا حیدر، مست مانم ساقی دلہا حیدر یا حیدر، ہاں ذکر ہر انکس کے بود باؤ علی یا حیدر، حیدر حیدر، ہاتھ بلند کریں، حیدر 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 حیدر، ہر کے ناشد با علی یادم نشد، ہر کے ناشد با علی یادم نشد، ہاتھ میں بھی لطف
تو حاتم نشد جست کاسی واسی خاتم نشد سر ماگو از لب طه حیدر 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 سب بولے حیدر 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 یا علی شیر خدا حیدر مدد یا علی مشکل کشا حیدر مدد یا علی بدرو دجا حیدر مدد آپ کے دم سے ہیں ہم زندہ حیدر 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 ہاں علی البشر کیف بشر ہاں علی البشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر بوہ در محفل ارباب نظر نخل شیری تری از نخل و شکر میشی مردن دیا کا یکچو گوہر مدحت صاحب شمشیر دو سر کہ بشر می شوا دل گونے مانگر کہ بشر می شوا دل گونے مانگر ہاں علی البشر کیف بشر ہاں علی البشر بشر حیدر 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 یا حسین 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 یا حسین. وقت کی کمی ہے اور جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو تحریر کیا ہے جناب رضا عباس رضا نوغانوی صاحب نے. سماعت فرمائیں گے. لرز رہا ہے فلک اور کانپتی ہے زمین ہر ایک سمت اداسی فضا میں چھائی ہے یہ ارے بچا لے کوئی میرے تشنہ لب مسافر کو کسی کی دشت میں گونجی صدا یہ آئی ہے یہ آجا میرے حسین 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 ماں کر رہی تھی بین آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن سہتی رہی ہوں میں رنج و مغن جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن سہتی رہی ہوں میں رنج و مغن مرقد کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں اے میرے نور عین آجا میرے حسین آجا میرے حسین آجا میرے حسین
दुखियारी माँ को ये एहसास है, खुश्क होठों पे तेरे प्यास है। दुखियारी माँ को ये एहसास है, खुश्क होठों पे तेरे प्यास है। दश्ते गुर्बत में मैं इस तरह छोड़ कर कैसे पाऊंगी चैन। आजा मेरे मौला सलामत रखे ज़दारो जिए। माँ कर रहेगी थी बहन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हाय अब्बास रन में सो गया, कैसा ताराज कुनबा हो गया। हाय अब्बास रन में सो गया, कैसा ताराज कुनबा हो गया। पढ़ के नौहा तेरा खाक उड़ाऊंगी मैं, अब कहाँ मुझको चैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हाय किस हाल में देखूं तुझे, आजा आगोश में ले लूं तुझे। हाय किस हाल में देखूं तुझे, आजा आगोश में ले लूं तुझे। पानी ना मिल सका, प्यासा तू रह गया, हाय मेरा हुसैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे। शेर समात फरमाएंगे खास तौर से। हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे, कैसे देखे गला कटते हुए। हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे, कैसे देखे गला कटते हुए। खंजर है गल्ख पर, तीरों पे जिस्म है, बरपा है शोरो शैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे। मख्ता समात फरमाएंगे हज़रात। आजा मेरे हुसैन। माँ कर रहेगी थी बहन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। माँ कर रहेगी थी बहन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। मांगी रब से दुआ पढ़ कर नमाज, नोहा पढ़ता रहे तेरा अयाज। मांगी रब से दुआ पढ़ कर नमाज, नोहा पढ़ता रहे तेरा अयाज। हसरत राजा की है चूमे रोजा तेरा, माली के मशरक़ैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। खून में डूबा, खून में डूबा आया अलम अब्बास का। खून में डूबा आया अलम अब्बास का, खून में डूबा। सब मिल के पुरसा दे। खून में डूबा आया अलम अब्बास का, खून में डूबा आया अलम अब्बास का। है करते हैं मातम अहले हरम अब्बास का, खून में डूबा आया अलम अब्बास का, खून में डूबा आया अलम अब्बास का। नहर पे जा पहुंचा वो शेर गली का, नहर पे जा पहुंचा वो शेर गली का। है खौफ से भागे फिर
سب لشکر آدھا پانی نے چوما بڑھ کے قدم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور مر گیا دریا پہ وہ شیر دلاور ہے شان کٹے دونوں لگا گرز بھی سر پر تکتے رہے ہائے رستہ حرم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا سینے سے بچوں کو زینب نے لگایا ہے مشک و علم آئے غازی نہیں آیا کیسے اٹھے گا زینب سے غم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا پانی کو ترسی ہے معصوم سکینہ پانی کو ترسی ہے معصوم سکینہ ہے کاٹ زباں پر ہے دشوار ہے جینا کرتی تھی نالا با چشم نم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا دیں گی ایاز تم کو زہرا بھی دعائیں دیں گی ایاز تم کو زہرا بھی دعائیں ہے غربت غازی جو دنیا کو سنائے کرتا ہے شہزاد نوحہ رقم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا کرتے ہیں ماتم اہل حرم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا خون میں ڈوبا آیا علم عباس کا ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام سب میرے ساتھ مل کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری کا ورد کریں گے ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام ارے دستے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام اور زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی ارے علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لے محسن ارے وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی مولا سلامت رکھیں ابو ذر بھائی کو ہمارے تاکہ یہ ہر جگہ اپنے یہ ویڈیو سے پوری دنیا میں حسینیت کا پیغام آگے بڑھاتے رہیں اور ماشاءاللہ یہ علی والوں کی ہی پہچان ہے علی والوں کی ہی یہ پہچان ہے کہ بچے باپ کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں جس کی مثال جناب مرزا شفق صاحب ہیں کہ اپنے والد صاحب کی برسی کتنی شان و شوکت سے انہوں نے کی اللہ یہ جو میں نے ذکر کیا اور یہ مجلس و ماتم ہوا اس کا ثواب ان کے والد مرحوم کو پہنچے اور ان کے بھی
عزت میں 4 چاند اللہ لگائے، کیونکہ ماشاءاللہ جگہ جگہ اپنی تقریروں سے لوگوں کو اپنے انداز سے یہ معطر اور سیراب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں. یہ میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام. ارے دستے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام. اور زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. ارے علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لے محسن، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. سب مل کے بولے نعرہ ہے شبیر کا کرے ماتم، آؤ آؤ شبیر کا کرے ماتم، آؤ شبیر کا کرے ماتم، آل تطہیر کا کرے ماتم، آؤ شبیر کا کرے ماتم. یاد آ جائیں زخم عابد کے، یاد آ جائیں زخم عابد کے، یاد آ جائیں زخم عابد کے، یاد ماتم، آؤ شبیر کا کرے ماتم. بھر کے آنکھوں میں پانی کے قطرے، بھر کے آنکھوں میں پانی کے قطرے، بھر کے آنکھوں میں پانی کے قطرے، بھر کے آنکھوں میں پانی کے قطرے. پیاسے بے شیر کا کریں ماتم، آؤ شبیر کا کریں ماتم. یا حسین شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ. اب ڈوب رہا ہے سانسوں کا سفینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ. شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ. شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ایک مصرع سماعت کریں گا حضرات. تڑپاتا رہا غم رہ رہ کے تمہارا،
ایک سال گزارا، دشوار ہے میرا اس قید میں جینا، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، سائے میں کبھی نہ آدان بٹھایا، میلا مجھے پیدل گرمی میں پھرایا، کچھ دیر کو میرا سوکھا نہ پسینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، میں نے جو تماچے رخسار پہ کھائے، امداد کو میری امو نہیں آئے، اس غم نے دیا ہے عشقوں کا خزینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے ایک مصرع سماعت کریں گے حضرات، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، مجھ کو یہ لگا ہے اس ماہ سفر میں میری بھی قضا ہے اس ماہ سفر میں، جب موت کا میری آیا ہے مہینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، جانے کا تمہارے غم سہ نہ سکوں گی، مر جاؤں گی زندہ میں رہ نہ سکوں گی، پھٹ جائے گا میرا اس درد سے سینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، یہ مصرع سماعت کریں گے حضرات، یہ بند یا شاہ مدینہ، نہ کیسے گری ہے ریتی پہ کئی بار، رسی میں بندھی ہے گردن بھی لگاتا، بے ہوش ہوئی ہے ہر دن یہ حسینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، شبیر کے سر سے کہتی تھی سکینہ، اب آئے ہو ملنے یا شاہ مدینہ، احساس یتیمی تڑپا گیا مجھ کو، دربار کے اندر
गश आ गया मुझको, सर आपका मुझसे जब शिमर ने छीना, अब आए हो मिलने या शाह मदीना। शब्बीर के सर से कहती थी सकीना, मेरे लाल ने जालिम गम पे गम उठाए हैं, बानजे भतीजों के दिल पे जख्म खाए हैं, जिसका लुट गया सब घर, मैं हुसैन की माँ हूँ, सिमर रोक ले खंजर, मैं हुसैन की माँ हूँ। हाय लाश अकबर पर रो रहे हैं पैगंबर, और किनारे दरिया के पीटते हैं सर है दर, बस यहाँ पे है मादर, मैं हुसैन की माँ हूँ, सिमर रोक ले खंजर, मैं हुसैन की माँ हूँ। टुकड़े टुकड़े कासिम की लाश को उठाया है, हाय ये मेरा दिलबर नौजवां को रोया है, मर गया अली अकबर, मैं हुसैन की माँ हूँ, सिमर रोक ले खंजर, मैं हुसैन की माँ हूँ। इसको कत्ल करने से फायदा भला क्या है, नौजवान के मरने से खुद ही मर गया सा है, इस पे सदमाए असगर, मैं हुसैन की माँ हूँ, सिमर रोक ले खंजर, मैं हुसैन की माँ हूँ। मेरी लाडली ज़ैनब मिल के आज रोएंगे, तेरे भाई के गम में आज जान खोएंगे, आज ज़ैनबे मुज़तर, मैं हुसैन की माँ हूँ। मख्ता समाप्त करेंगे हज़रात। सिमर रोक ले खंजर, मैं हुसैन की माँ हूँ। अब रईस क्या लिखे, आगे क्या हुआ मंजर, शह की प्यासी गर्दन पर हो
کہہ کے غش ہوئی مادر میں حسین کی ماں ہوں شمر روک لے خنجر میں حسین کی ماں ہوں میں ہوں بنت پیغمبر میں حسین کی ماں ہوں نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہیں نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہیں عباس کربلا میں اکیلا حسین ہے عباس کربلا میں بھیا غریب بے کس و تنہا حسین ہے بھیا غریب بے کس و تنہا حسین ہے نہر فرات سامنے پیاسا حسین ہے نہر فرات سامنے پیاسا حسین ہے ہر قدم پہ رنج اٹھاتا حسین ہے ہر قدم پہ رنج اٹھاتا حسین ہے لاشوں کے درمیان اکیلا حسین ہے لاشوں کے درمیان اکیلا حسین ہے نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہے نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہے اب رن پکارتا ہے نہ جاؤں تو کیا کروں اب رن پکارتا ہے نہ جاؤں تو کیا کروں بابا کا زور گر نہ دکھاؤں تو کیا کروں بابا کا زور گر نہ دکھاؤں تو کیا کروں اور ذوالفقار کو نہ اٹھاؤں تو کیا کروں اور ذوالفقار کو نہ اٹھاؤں تو کیا کروں بیووں کی آبرو نہ بچاؤں تو کیا کروں بیووں کی آبرو نہ بچاؤں تو کیا کروں نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہیں نرغے میں دشمنوں کے شاہ مشرقین ہیں شکریہ محمود لکھنؤ میں کافی ہے